اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی محترم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن کا پروگرام نور رمضان۔ محترم سامعین، ہمیشہ کی طرح آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ اور نئی شخصیت کے ساتھ۔ آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے عظیم مفکر اسلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی۔ آج ہم ایک عظیم شخصیت کے متعلق کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن کا نام پوری دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی پاسداری کے حوالے سے گونجتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین متین پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے گونجتا ہے۔ آج ان کے حوالے سے ہم کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو کیسے اپنا مزاج بنایا، اور پھر اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو مقام اور مرتبہ اور بلند عظمت عطا فرمائی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر جناب مولانا محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عظیم مفکر اسلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ابتدائی تعارف، کہ ان کے حوالے سے ابتدائی کچھ باتیں ہمارے کوش گزار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان التیاری حسابا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتاً فیہا النبی المحترم یا مصطفیٰ ارحم لنا۔ نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ کا اور جامعہ قادریہ رضویہ میرے مادر علمی کی پوری ٹیم کا کہ رمضان المبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جی شکریہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا تعارف اہل سنت کے اندر ایک عظیم مفکر، ایک عظیم محدث، ایک عظیم مفسر، ایک عظیم فقیہ اور ایک عظیم عاشق رسول کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا ابتدائی تعارف ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو سرزمین ہند، یہ جو سب کانٹیننٹ ہے جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، چونکہ اس وقت ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، پاکستان اور ہندوستان علیحدہ نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ بریلی شریف جو تھا وہ ایک علم اور حکمت کا ایک بہت بڑا گہوارہ تھا اور اس کو مظہر اسلام بھی کہا جاتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے وہ آپ کا نام اسم گرامی جو ہے وہ آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور دادا جان آپ کو احمد رضا کہہ کے پکارا کرتے تھے، تو اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ آپ کے جو آباء و اجداد ہیں وہ افغانستان کے رہنے والے تھے، اور پٹھان آپ کی ذات تھی، اور قنداری پٹھان تھے، اور قنداری پٹھان جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور سفید اور سرخ ان کا رنگ ہوتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد ماجد جو تھے ان کا نام تھا مفتی محمد نقی علی خان، اور آپ کے دادا جان کا نام تھا مفتی مولانا رضا علی خان، اور آپ کے جو پیر و مرشد تھے جہاں پر آپ نے بیعت کی تھی تو ان کا نام تھا سید شاہ آل رسول ماہروی، جو کہ آستانہ عالیہ ماہرہرہ شریف کے رہنے والے تھے۔ علم، معرفت، تقوی اور پرہیزگاری میں وہ اپنی مثال آپ تھے جو آپ کے پیر و مرشد تھے، اور ان کے بارے میں بڑی ایک حسین بات آتی ہے کہ بڑے بڑے مریدوں کو اپنے پیروں پر بڑا مان ہوتا ہے، لیکن شاہ آل رسول ماہروی سیدزادے بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اس کے باوجود اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس بات پر مان ہے، تو وہ کہتے تھے کہ کل قیامت والے دن اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے کہہ دیا کہ اے آل رسول کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہہ دوں گا کہ امام احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ یہ اتنی بڑی ان کی عزت اور شان اور مرتبہ تھا سیدی اعلیٰ حضرت کا اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر۔ سبحان اللہ۔
جی قبلہ مولانا صاحب، ہم آپ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حصول تعلیم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک مروجہ نظام ہے، درس نظامی ہے، پھر 8 سال ہیں، پھر اس کے بعد ہم تخصص کرتے ہیں، اس وقت یہ معاملات نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر اول تا آخر کتب پڑھی جاتی تھی۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید مکمل فرما لیا تھا، اور اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ابتدائی علوم و فنون اپنے والد گرامی مفتی محمد نقی علی خان سے آپ نے حاصل کیے، اور ان سے جو علوم آپ نے حاصل کی ان کی ایک لمبی فہرست ہے، وہ تقریباً کل 21 کے قریب علم ہے۔ ان میں علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اور فقہ حنفی جو ہے، پھر فقہ جملہ مذاہب ہے، پھر اصول فقہ ہے، جدل ہے، اور مہذب ہے، علم تفسیر ہے، علم العقائد والکلام ہے، اس کے علاوہ علم نحو، علم صرف، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم منطق، علم مناظرہ، علم فلسفہ، اور علم تقصیر، علم ہیئت، علم حساب جس کو میتھمیٹکس کہتے ہیں، علم ہندسہ۔ یہ کل 21 علوم ایسے ہیں کہ جو آپ نے باقاعدہ طور پر اپنے والد گرامی سے حاصل کیے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں تو آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا، اور وہ علوم جو آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے نہیں پڑھے، مگر وقت کے علماء نے ان علوم پر آپ کی دسترس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ان علوم کا ماہر قرار دیا۔ وہ سیکھے نہیں ہیں کسی سے آپ نے، وہ جو پہلے علوم ہیں وہ تو آپ نے سیکھے اپنے والد گرامی سے۔ ہاں، اور یہ جو ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم لدنی تھا، جو خدا دادا صلاحیت آپ کے اندر موجود تھی۔ علم قرات، تجوید، اور تصوف، سلوک، اخلاق، اور سیرت کہ صحابہ کرام کی سیرت یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان معاملات پر، اور اسماء و رجال جو احادیث کے راوی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کانٹ چھانٹ کرنا، وہ معاملات تھے، تواریخ، لغت اور ادب۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے آپ نے 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ سارے علوم و فنون مکمل فرما لیے تھے، اور آپ خود اس بارے میں ارشاد فرماتے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نصف شعبان کا ہے، اس وقت میں 13 سال اور 10 ماہ اور 5 دن کا تھا، اسی روز مجھ پر نماز فرض ہوئی اور میری طرف شرعی احکام متوجہ ہوئے تھے، اور یہ نیک فعل ہے۔ امام احمد رضا نے اپنی اس تاریخ کا جو تعین ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے کیا، فرماتے ہیں دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہیں، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے، یعنی چاند کی 28 منزلوں میں سے جو 15ویں منزل ہوتی ہے اس کا نام غفر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس وقت چاند کی 14 تاریخ تھی، 15 شعبان ہو چکی تھی، تو اس وقت مجھ پر نماز فرض ہوئی، اور پھر آپ نے 13 سال کی عمر میں پہلا مسئلہ لکھا جو مسئلہ رضاعت پر تھا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ حافظ قرآن نہیں تھے، تو آپ کو لوگ حافظ کہنا شروع ہو گئے، یعنی عمر مبارک جو ہے وہ کافی ہو چکی تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جو صاحب بحر شریعت ہے مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ چونکہ آپ کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے آ کر بارگاہ میں عرض کی کہ حضور جس نے مصلی سنانا ہے نا وہ تو نہیں آ رہا، اب رمضان قریب ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اعلیٰ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فقیر اللہ رسول کے فضل و کرم سے کچھ کر لے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اے مولوی امجد، آپ اس کو پیار سے مولوی امجد کہتے تھے، مولانا امجد علی اعظمی صاحب کو، کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کے بعد چونکہ تراویحیں پڑھانی ہیں، مغرب سے لے کر عشاء تک آپ نے مجھے قرآن سنایا کرنا ہے، سبحان اللہ، اور پھر آگے ہم کر لیں گے۔ یہ مغرب سے لے کر عشاء تک تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے، تو وہ 1 سپارہ یا 1.5 سپارہ پڑھتے تھے امجد علی اعظمی صاحب، اور سیدی اعلیٰ حضرت کو اسی وقت حفظ ہو جاتا تھا، دوبارہ دہرانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کمال کا حافظہ تھا، اور یہ قرآن کا زندہ معجزہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے 1 ماہ میں قرآن حفظ کیا، لیکن اگر کیلکولیشن کی جائے، یعنی وہ مغرب سے لے کر عشاء تک 1 گھنٹہ بنتا ہے، تو مغرب سے لے کر عشاء تک 1 گھنٹہ اور 27ویں رات کو قرآن پاک مکمل کرتے ہیں،
تو یہ ٹوٹل جو حفظ کا دورانیہ ہے یہ تقریباً 27 گھنٹے بنتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ 2 دن سے بھی کم بنتا ہے. 48 گھنٹے کے 2 دن ہوتے ہیں. اور یہ تو کہہ لیں کہ 1.25 دن بھی نہیں بنتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اتنی مدت میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا. یہ آپ کی خدا دادہ صلاحیت تھی. اور پھر آپ نے تعلیم کے میدان میں جو شاہکار بکھیرے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. جی بالکل بالکل. قبلہ مولانا صاحب آپ بیان فرما رہے تھے کہ 13 سال کی عمر میں عظیم مفکر اسلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی تعلیم جو ہے نا وہ مکمل کر لی. آج 13 سال کی عمر میں ہمارے بچے جو ہیں نا وہ ابھی سمجھدار ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ابھی ان کو زندگی کے اونچ نیچ کا پتہ نہیں ہوتا, ابھی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت پر کہ عظیم والدین نے ان کی ایسی تربیت کی کہ 13 سال کی عمر میں نماز فرض ہو رہی ہے, ساتھ ہی نماز کے سارے احکام اور مسائل کو جاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو ایسی ہستیاں جو ہے نا وہ ہر روز پیدا نہیں ہوا کرتی, تو یہ بڑی مدت لے جاتی ہیں. اچھا, اس میں آپ بیان فرمائیے گا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تعلیم کے میدان میں اتنے بڑے شاہ سوار تھے, اور پھر ان کی عبادات کا معمول کیا تھا, کہ عبادات کے ساتھ ان کا شوق اور لگاؤ اور تعلق کیا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اکثر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ جب تان و تشنیع کرتے ہیں علماء پر تو یہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ جو خود کہتے ہیں یہ خود کرتے نہیں ہیں, یعنی بے عمل ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اگر آپ کو مختلف چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑتا تھا, چونکہ آپ نے ایک ہی وقت میں رد نجدیوں کا رد کیا, وہابیت کا رد کیا, قادیانیت کا رد کیا, عیسائیت کا رد کیا, ہندو مت کا رد کیا, بدھ مت کا رد کیا, یعنی جتنے بھی باطل ادیان تھے سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک ہی وقت میں تمام کا رد کیا. اگر سیدی اعلیٰ حضرت یہ رد نہ فرماتے, اگر عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تو آپ ایک بہت بڑے صوفی تھے. اور اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے صوفی ہیں, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جو پہلو ہے, آپ کی جو شخصیت ہے, اس کو ہزاروں جہتوں سے دیکھا جائے تو آپ ہر طرف سے اعلیٰ ہی نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عبادت کا خصوصاً نماز پنجگانہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت آپ خود فرماتے ہیں کہ جب تک فقیر نے ہوش سنبھالا ہے میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو جو علماء ہوتے ہیں, مفتیان کرام ہوتے ہیں, وہ فرائض ادا کر لیں, سنت موقدہ ادا کر لیں, سنت غیر موقدہ اور نوافل اگر وہ چھوڑ بھی دیں تو شریعت نے ان کو اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے, چونکہ وہ علم دین جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں, تقوی اور طہارت کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے کبھی نہ نوافل چھوڑے تھے اور نہ کبھی آپ نے سنت غیر موقدہ چھوڑی تھی, بلکہ یہاں تک کہ تہجد, اشراق اور چاشت کا بھی آپ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کیا کرتے بڑے منصب پر فیض ہونے کے باوجود آپ عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ہے اس کا صفحہ نمبر 206 کے اوپر اس کو نقل کیا گیا ہے. آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو تمہیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے, بعد میں آپ قضا کر لیجئے گا. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ حق جو ہے وہ بجا ہے, لیکن فقیر روزہ رکھے گا. آپ نے روزہ رکھا تو آپ تندرست ہو گئے. تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ تندرست ہو گئے ہیں. فرمایا کہ میرے ذہن میں سرکار نامدار آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان تھا کہ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. فرمایا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں نے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا. جب آپ کے آخری ایام تھے تو اس وقت جب مکبر تکبیر کہنے لگا تھا تو اس وقت بھی آپ کسی کے سہارے سے چل کر آئے اور با جماعت آپ نے نماز ادا فرمائی. حضور علیہ السلام کی سنت کو بھی ادا فرمائی. سبحان اللہ. چونکہ آپ جو تھے وہ ہر جہت سے دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق و محبت, عقیدت اور حضور کی سنتوں کے اوپر کثرت سے عمل کرنے والے تھے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی عام مولوی کا نام نہیں ہے.
کئی دیہاتوں کے آپ مالک تھے، جدی پشتی آپ امیر زادے تھے، اور آپ اس لیے تو آپ فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ اور اتنے بڑے زمیندار ہو کر، اتنے بڑے جائیداد والے ہو کر سادگی کو آپ نے اپنایا، اور کسی نے آپ سے جب پوچھا تو آپ نے کہا سادگی کو میں نے اس لیے اپنایا ہے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ بھی پورے جہان کے مالک ہو کے، پورے جہان کی رحمت ان کے ہاتھوں میں ہو کے انہوں نے بھی سادگی کو اپنایا۔ سید اعلیٰ حضرت اسی بارے میں فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی محترم سامعین، ہم جو ہے عظیم مفکر اسلام قبلہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات اور ان کی زندگی کے اہم واقعات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا محمد شفیق الرحمان حسان صاحب موجود ہیں۔ ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن کا پروگرام نور رمضان۔ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور قبلہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبلہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تعظیم سادات، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور فی زمانہ جو ہے وہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو فکر رضا رکھنے والا ہے، جی اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سادات کرام کی تعظیم کرے، ان کا ادب کرے، اور یہ آپ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قصیدہ نور میں فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو نور ہیں ہی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے تحت، اور سیدہ زہرا بھی نور ہیں، سبحان اللہ، امام حسن حسین بھی نور ہیں، مولا علی بھی نور ہیں، اور پھر جو 12 امام ہیں وہاں تک چلتی ہے۔ اعلیٰ فرمایا میں کس کا نام لوں، نہ جانے قیامت تک کتنے سادات آنے ہیں، اس لیے ایک ہی مرتبہ بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بات ہی ختم کر دی۔ یہ جو تعظیم سادات ہے، یعنی سادات کا احترام کرنا، یہ آپ کو خاندانی وراثت میں ملا تھا۔ جو آپ کے دادا جان تھے مولانا رضا علی خان، وہ سادات کی بہت زیادہ عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے مولانا نقی علی خان، وہ سادات کے گھرانوں میں جایا کرتے تھے، ان کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے، اور پھر جب گھر سے یہ تربیت ملے کہ یہ آل رسول ہیں، ہم آل رسول نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے غلام ہیں، تو پھر لازمی طور پر بندے کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب ان کی عزت اور تکریم کی جائے گی۔ کسی نے سوال کیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت جو ہیں اتنے بڑے منصب کے مالک تھے، تو آپ پٹھان کیوں تھے، آپ سید کیوں نہیں تھے؟ حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں ہے، لیکن ایک کسی نے کر دیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں سید نہیں ہوں، اور نہ میں اپنے نام کے ساتھ سید لکھواتا ہوں، بلکہ مجھے سیدوں کی غلامی پسند ہے۔ دوسری وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سید ہوتا، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، لیکن اگر میں سید ہوتا تو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اور پھر اسی طرح سید ہو کر اپنے بابا جان کی بارگاہ میں اگر اپنے جد امجد کے بارے میں کچھ قصائد لکھتا تو لوگ بدگمانیاں کرتے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا وصف ہے کہ میں سیدوں کا غلام ہو کر ان کی مدح سرائی کر کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی اسی آیت کے مصداق ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ سادات کا 2 گنا حصہ رکھتے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں محفل میلاد کرواتے، یا محرم کے مہینے میں، یا معراج کا موقع آتا، تو سیدی اعلیٰ حضرت جب سادات کو کھانا دیتے یا ان کو کوئی تحفہ دیتے تو وہ ڈبل حصہ دیا کرتے تھے، اور سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور وصف یہ ہے کہ جب کوئی سید آپ کی بارگاہ میں آتا، آپ فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں، بے شمار سادات ہیں کہ جنہوں نے
آپ سے استفتاء لیا، آپ سے سوالات پوچھے تو آپ نے نہایت ادب کے ساتھ ان کو جوابات دیے۔ تو آپ جو حیات اعلیٰ حضرت ہے تو اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے، مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب بھی کوئی سید آتا، چاہے وہ عالم ہوتا یا عام سید ہوتا، تو امام احمد رضا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اتنے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی جی ایک کھڑے ہو جایا آدمی، کرتے عام سید کے لیے بھی جی سید تو ویسے عام نہیں ہوتا ہے، یہ تو ہماری عرف میں ہم کہتے ہیں نا، یعنی ایک مطلب صاحب علم نہ ہونا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی پرابلم ہے نا کہ جس کے نیچے 10 کروڑ کی گاڑی ہو اور کسی گدی کا مالک ہو، ہم اسی کو سید کہتے ہیں۔ جو عام ریڑھی لگانے والا ہوتا ہے چاہے وہ سید زیادہ ہو، ہم اس کو سید ہی نہیں مانتے ہیں، ہم اس کی اس طرح، حالانکہ سادات کا معنی ہے خون رسول، ہمیں اسی طرح اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ پالکی والا واقعہ کتنا مشہور ہے، سبحان اللہ، کہ سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ آپ کی پالکی اٹھائی جاتی تھی تو آپ کی پالکی اٹھانے کے لیے مزدور آیا کرتے تھے، تو ایک مزدور نے آپ کی پالکی اٹھائی تو آپ نے فوراً کہا روک دیجئے۔ جب روک دیجئے آپ نے کہا کہ آپ میں سے سید کون ہے، مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تعارف سے، ذات پاک سے تو ہر کوئی جان لیتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت خوشبو کہاں سے سونگ لیتے تھے؟ سبحان اللہ، سادات کی۔ سبحان اللہ، یہ وہی تھا کہ آپ کے دل میں سادات کی عزت تھی۔ تو پھر ایک نوجوان نے کہا کہ مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ پھر اس کو پالکی میں بٹھایا اور خود کندھوں کے اوپر اٹھایا۔ اسی طرح مکان بن رہا تھا اور گھر کی خواتین جو تھیں وہ ان کو ایک کمرے میں با پردہ تھیں، تو ایک سید صاحب تھے تو ان کا گھر میں اسی طرح آنا جانا تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو اب ان کو نہیں پتہ تھا کہ گھر جو ہے وہ اب تعمیر ہو چکا، ان کو دیکھ تھا کہ گھر جو ہے بن رہا ہے۔ تو مستورات جو تھیں، عورتیں جو تھیں وہ گھر کے سیر میں تھیں، تو وہ سیدزادے جیسے ہی آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے جب مستورات کو دیکھا تو وہ فوراً واپس آ گئے اور شرمندگی کا اظہار فرمایا کہ اب اعلیٰ حضرت پتہ نہیں اس بارے میں کیا سوچیں گے، حالانکہ لا علمی میں وہ چلے گئے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت جب ان کی بارگاہ میں آئے تو ان کا جب دیکھا کہ ان کا چہرہ زرد ہو چکا ہے اور پریشان ہے، آپ نے ان کو شربت پلایا اور بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمایا شاہ جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے در کی لونڈیاں ہی تو ہیں۔ آپ نے کہا فرمایا یہ آپ کے در کی لونڈیاں ہی تو ہیں۔ یہ سادات کی عزت اور تکریم سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں کر کے بتائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ مولانا صاحب، ہم آپ سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعت یا دیوان، جو آپ کے بڑے کلام مشہور ہیں اور پورے عرب و عجم میں آپ کے جو ہے نا ایک ڈنکے کی چوٹ پہ سنائے جاتے ہیں، اور مطلب ایک مریض کے لیے جو ہے نا ایسا سمجھ لیں کہ شفا یابی کا ایک نسخہ ہے، جی تو اس کے بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو نعتیہ کلام ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نعت قرآن سے سیکھی ہے، سبحان اور میں نے نعت گوئی اس لیے کی ہے تاکہ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور خود فرماتے ہیں میری تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک دیوان ہے، نعتیہ دیوان، جس کو ہدایت بخشش کہتے ہیں۔ ہدایت کہتے ہیں باغ کو بخشش، یعنی بخشش کا باغ، بخشش کا گلستان۔ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی، اس کے بارے میں جو آپ نے بیان فرمایا ہے وہ تو بڑے مشہور و معروف کلام ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، نہ جانے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک ترتیب بھی رکھی ہے۔ آپ کا جو سلام ہے، جس کو سلام رضا کہا جاتا ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، مولا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جو خانوادہ رسول ہیں، جو اشرم بشرہ صحابہ کرام ہیں، سرکار سیدنا غوث اعظم ہیں، ان کی شان میں بھی آپ نے مناقب لکھے ہیں۔ ایک جگہ پر سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، یعنی آل کا بھی ذکر آ گیا اور اصحاب کا بھی ذکر آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ جو اشرم بشرہ صاحب، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا بیڑا کس لیے پار ہے؟ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے،
اطرت رسول اللہ کی، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ نجم کہتے ہیں ستارے کو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی کشتی میں سوار ہوئے ہیں، ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام ہمارے لیے ستارے ہیں، تو ان کا ادب احترام کر کے ہم بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور جب چاروں یاروں کی بات آتی ہے تو اعلیٰ فرماتے ہیں ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یا رسول اللہ جب آپ چلتے ہیں آپ کے نالین مقدس کو خاک چومتی ہے، اس کا جب ایک ایک ذرہ زمین پر گرتا ہے تو اس ذرے سے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ان کے سروں کے تاج بنتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت نعت، اس کے اشارے بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق سے مراد صدیق پاک، عدل سے مراد فاروق اعظم، اور صدق و عدل و کرم سے مراد عثمان غنی، ہمت سے مراد مولا علی۔ اب چار شخصیتیں ہیں، چار ہی جہتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اور چار ہی وصف ہیں ان کے اندر۔ فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور جب اکیلے سرکار سیدنا صدیق پاک کی بات آئی تو آپ فرماتے ہیں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و غوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں جو ہے احادیث کا ترجمہ بھی جب بات آتی ہے یہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ جب بات آتی ہے حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی عثمان صاحب قمیض ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیض ہدا، خلائے پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب مولا مرزا کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق، اشجع الاشجعین، ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس وقت سیدہ زہرا کی بات آتی ہے، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب بات آتی ہے حسنین کریمین کی تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب سارے سادات کی بات آتی ہے جی، اور تو اس وقت آپ بڑا خوبصورت، اور یہ شعر جو ہے وہ اہل بیت اطہار، یہ جو لفظ اطہار ہے اس کے لیے بڑا ہی خوبصورت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنا خوبصورت نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ 20 کتابیں اس شعر کے اوپر لکھی جا سکتی ہیں اہل بیت کی شان اقدس کے بارے میں۔ ایک تو وہ شعر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں سادات کے بارے میں، بلکہ پوری آل رسول کے بارے میں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے وہ جب سلام میں ایک ترتیب کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور آخر میں اس بات یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب سلام کو ختم کرتے تو کہتے ہیں کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، پھر مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، پھر رضا بھی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بس رضا کی یہی خواہش ہے کہ وہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے کہ کیا لائے ہو تو میں کہوں حضور سلام لے کے آیا، سلام لے کے آیا ہوں، یہ میری خدمت ہے، قبول فرما لیجیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، ہم یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مطلب علم کو آگے پھیلانے میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بہت سے آپ کے عظیم عظیم شاگرد ہیں، جس طرح صاحب بہار شریعت ہو گئے، اور پاک و ہند بر صغیر میں عرب و عجم میں آپ کے شاگرد ہیں، تو آپ کی تصانیف بھی کافی مشہور ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ لکھنے میں گزارا۔ جی، تقریباً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فقط کسی شاعر کا نام نہیں ہے،
ہماری بات قسمت یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو بطور شاعر پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 55 سے زائد علوم پر آپ کو کامل دسترس حاصل ہے۔ تو اگر ان علوم کو آج تقسیم کیا جائے تو 150 سے 200 علوم بنتے ہیں۔ اگر سائنسی علوم کو لیا جائے، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایو، تو یہی 4 تو 5 تو یہ بن جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو ان کے اوپر مہارت حاصل تھی۔ کہیں سے بھی آپ کو فتویٰ آ جاتا تھا، اعلیٰ حضرت اس کا جواب لکھتے تھے۔ ایک دن میں 400 فتویٰ جات ہوتے تھے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت جو آپ لکھا کرتے تھے، عرب و عجم سے آتے تھے، اور 3 زبانوں پر آپ کو دسترس حاصل تھی، عربی، اردو اور فارسی۔ اور کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے اگر کوئی اردو میں سوال کرتا آپ اردو میں جواب دیتے، عربی میں سوال کرتا عربی میں جواب دیتے، فارسی میں سوال کرتا فارسی میں جواب دیتے، اگر کوئی منظوم سوال کرتا آپ منظوم جواب دیتے، نثر میں سوال کرتا آپ نثر میں جواب دیتے۔ یہ آج تک کسی فقیہ کا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا علمی خزانہ چھوڑا جس کو ہم فتاوی رضویہ کہتے ہیں، العطایا نبویہ فی الفتاوی رضویہ۔ فرماتے ہیں یہ حضور کی عطا ہے میرے اوپر۔ تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ ہمارے علماء کو کرنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے سے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ ہو جاتا ہے، اور اس کی تقریباً جو ہے وہ 32 جلدیں ہیں، اور 33 میں فہرست بما فہرست آ جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 22,000 صفحات ہیں اور 6,848 سوالات کے جوابات ہیں، اور 206 رسائل پر مشتمل ہیں جو اس کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ اور آج تک فتاوی رضویہ کے کسی مسئلے پر کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم جرح نہیں کر سکا، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیروں کا ہو۔ اور سب سے بڑا جو اس امت کو تحفہ دیا ہے وہ ہے کنز الایمان۔ کنز کا معنی خزانہ، ایمان کا معنی ایمان کا خزانہ، کنز الایمان۔ یہ جو کنز الایمان شریف ہے، اس کے لکھنے کا ایک سبب یہ تھا کہ ایک مرتبہ امجد علی اعظمی صاحب نے عرض آ کر کی، آپ نے کہا کہ حضور مارکیٹ میں اردو کے بڑے بڑے تراجم آ چکے ہیں، یعنی اردو کے ترجمے اس وقت ہو چکے تھے، لیکن اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا خیال رکھا گیا ہے، نہ ہی ناموس رسالت کا خیال رکھا گیا ہے، نہ ہی ناموس صحابہ کا خیال رکھا گیا ہے، نہ ہی ختم نبوت کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو لوگ ان تراجم کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو آپ ایسے کیجئے کہ آپ ترجمہ لکھ دیجئے۔ آپ نے کہا کہ فقیر کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، ایک دن میں 400 500 استفتاء آتے ہیں، ان کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ البتہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت جو ہے وہ تعویذ وغیرہ دیا کرتے تھے یا کوئی دم وغیرہ کروانے کے لیے آتا تھا۔ فرمایا کہ مولوی امجد اس وقت آپ آ جایا کرو۔ پھر یوں ہی ہوا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تقریباً 14 سے 15 گھنٹے کی نشست میں اول تا آخر پورا قرآن پاک کا ترجمہ لکھوا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے لکھوایا؟ آپ فرماتے تھے مولوی امجد صاحب آپ پڑھیے قرآن، تو وہ جب قرآن کا 1 سپارہ یا 1.5 سپارہ یا 2 سپارے پڑھ لیتے تو سیدی اعلیٰ فرماتے چلیں اب لکھیں، تو وہ لکھنا شروع کر دیتے۔ کمال یہ ہے کہ امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا بھی مجھے ترجمہ لکھوایا ہے، ایک مرتبہ بھی مجھے اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے کہ کاٹ کر یہ لکھ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن کا زندہ معجزہ ہے، بالکل، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی ہے کہ ایک مرتبہ بھی نے کہا کہ یہ کاٹ کے یہ، حالانکہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے فقط عربی زبان کا جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے، نہ جانے 55 سے 60 علوم پر دسترس حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الوہیت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، رسالت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ان کو ویسے لکھ دیا جاتا ہے، تفسیر میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ دیا اور اس کا نام رکھا کنز الایمان، اور واقع ہی وہ ایمان کا خزانہ ہے۔ آپ دوسروں کے تراجم اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں اللہ رب العزت پر جھوٹ کو بھی باندھا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معاذ اللہ گمراہ کا بھی لفظ بولا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گناہ کی بھی نسبت کی گئی ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ختم نبوت کا بھی پیرا دیا، ناموس رسالت کا بھی پیرا دیا، صحابہ کی تعظیم کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، توحید کو بھی جس طرح بیان کرنے کا حق تھا اسی طرح قرآن پاک میں بیان کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ناظرین میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ایک ختم قرآن ضرور کیجئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک مرتبہ جو ہے
وہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. ہمارے ہاں ترجمہ قرآن پاک کا نہیں پڑھا جاتا, یا ایسے کر لیجئے 1-2 آیات پڑھیے, بچوں کے درمیان میں بیٹھ کے اس کا ترجمہ ان کو سنائیے, انشاءاللہ جو ہے وہ ماحول دیکھیں کہ گھر کا کس طرح تبدیل ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے اور بے شمار کتابیں لکھی ہیں جن کے تراجم اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, کچھ عربی میں ہیں, اور اسی طرح جو فتاوی شامی ہے جس کو ہم دور مختار کہتے ہیں, اس کی آپ نے شرح لکھی ہے, اور وہ جو شرح ہے وہ میں نے خود مدینہ شریف کی لائبریری میں دیکھی ہے. سبحان اللہ. مکہ شریف کی لائبریری میں آج بھی وہ جو جد الممتاز, تو وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے. یعنی عرب لوگ بھی اس کو مانتے ہیں, اغیار بھی اس کو مانتے ہیں کہ بہت بڑی آپ نے شرح لکھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی اکثر تصانیف عربی میں ہیں, بالکل, اور عربی بھی اس طرح کی کہ دقیق عربی جس کو سمجھنے کے لیے ایک بندے کا اچھے طریقے سے سر و ناف سے واقفیت ہونا ضروری ہے. بالکل جی, ماشاء اللہ جی. یہ قبلہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی کمال ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا کیا صلاحیتیں عطا فرمائیں. جی, ہم قبلہ مولانا محمد شفیق الرحمان صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہم وہ چیزیں بھی سماعت کرتے ہیں, سنتے ہیں کہ جو ایک سائنسدان, دنیاوی علم رکھنے والا, سائنسی علم رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بطور ایک سائنسدان کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت, آپ کو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ 55 علوم پر مہارت حاصل تھی, اور ان میں سے اکثریت سائنسی علوم کی ہے. قرآن و حدیث, فقہ, صرف, نحو کے علاوہ جو سائنسی علوم ہیں ان میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. جتنے بھی علوم ہیں ان کے اوپر آپ کو دسترس حاصل تھی. تو ان میں سے ایک بہت ہی اہم جو مسئلہ تھا اس دور کے اندر, ایک بہت بڑا پیشین گوئی ایک بندے نے کر دی تھی اور تہلکہ مچ گیا تھا. یہ بات ہے تقریباً اکتوبر 1919 کی. جی, اکتوبر 1919 میں ایک شخص تھا, امریکی سائنٹسٹ, جس کا نام تھا البرٹ ایف پورٹا. اس نے یہ پیشین گوئی کی کہ یہ جو 9 سیارے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی سائنس کی کتب کے اندر پڑھتے ہیں, مرکری, پلوٹو, نیپچون, یہ والے, فرمایا کہ فلاں ڈیٹ کو یعنی 17 دسمبر 1919 کو ایک بہت بڑا طوفان آئے گا. یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے, دنیا تباہ ہو جائے گی, قیامت برپا ہو جائے گی. اور ہندوستان کے اندر اس وقت اخبار چلتا تھا ایکسپریس, اس کے اندر اس کو چھاپ دیا گیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس جب یہ سوال لایا گیا, مولانا ظفر الدین بہاری جو آپ کے شاگرد تھے, انہوں نے جب سوال لے کر آئے تو سیدی اعلیٰ حضرت سوال دے کر مسکرائے. آپ فقط اتنا کہہ دیتے نا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا, یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو ان کے لیے کافی تھا. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پر تقریباً 16 دلائل دیے جدید سائنس سے, اور ایک مکمل رسالہ لکھا جس کے اندر آپ نے اس کو جو ہے وہ فتاوی رضویہ کے اندر وہ رسالہ موجود ہے, ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور فتاوی رضویہ کی جو ہے وہ 27ویں جلد کے اندر وہ موجود ہے رسالہ. اعلیٰ عظیم البرکت نے اس رسالے کے اندر کمال یہ کیا کہ آپ نے وہ ڈیٹ لکھی کہ 17 دسمبر کو مرکری یہاں پر ہوگا, پلوٹو یہاں پر ہوگا, دوسرے سیارے یہاں پر ہوں گے, فلاں سیارہ یہاں پر ہوگا, اور ان کا دور دور تک ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس دن ہندوستان میں سڑکیں ویران ہو گئیں, یورپ کے اندر سڑکیں ویران ہو گئیں. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ کہاں وہ امریکہ کا سائنسدان اور کہاں یہ مسلح پہ بیٹھنے والا مولوی. لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ جو اس سائنسدان نے کہا وہ نہ ہوا, لیکن امام احمد رضا نے جو کہا وہی ہوا, جو حضور کے سائنسدان نے کہا, جو حضور کے سائنسدان نے کہا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وصف یہ ہے, جہاں پر سائنس کی بات قرآن و حدیث کے مخالف آتی تھی تو آپ سائنس کو کان سے پکڑ کر قرآن و حدیث کی چوکڑ پر لا دیتے تھے. سبحان اللہ. ایک اور بہت بڑی جو ہے وہ علمی اور تحقیقی گفتگو ہے, پتھروں کی اقسام بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ بتائی کہ سمندر کی تہہ میں کتنے پتھر ہیں, کن سے تیمم کرنا جائز ہے, کن سے جائز نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ایک اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ معاملہ, امام احمد رضا نے اپنے تاریخی رسالے فوز مبین در رد حرکت زمین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یعنی کہ زمین حرکت نہیں کرتی ہے, اس کے اوپر تقریباً آپ نے 105 دلائل سائنسی دیے,
105 دلائل سائنسی دیے۔ تو آج جو سائنسدان ہیں وہ پیٹتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نظام کیسے چل سکتا ہے۔ بھئی انہوں دلائل کا رد کر کے دکھاؤ پھر، آپ لوگ ایسے کرو۔ اما امام احمد رضا کا قلم ہے، کسی ایرے غیرے کا قلم تو ہے نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہوا کہ جب چاند کی 15 تاریخ آتی تھی نا تو سمندر کے درمیان میں سمندر کا پانی اوپر کو اچھلتا تھا، جن کو سائنسی زبان میں لیونر ٹائڈز کہا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ چاند کی 15 تاریخ کو گریوٹی پل ہوتا ہے، یعنی وہ کشش ہوتی ہے جس سے چاند جو ہے وہ پانی کو اوپر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جب یہ سوال سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر ایک دلیل یہ دی کہ اگر چاند کی کشش کی وجہ سے پانی اتنا اوپر جاتا ہے تو سورج تو ہے یہ سورس آف انرجی ہے، اور چاند نے روشنی بھی سورج سے لی ہوئی ہے، تو جب سورج آتا ہے تو پھر تو سارا پانی اس کو اوپر لے جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے دلائل دینے کے بعد، اور یہ جیولوجیکل زبان کے اندر آپ نے دلائل دی، آپ نے فرمایا کہ دراصل سمندر کا جہاں پر پانی ہے اس کی تہہ میں آگ جل رہی ہے، اور جس وقت آگ زیادہ ہوتی ہے وہ پانی کو گرم کرتی ہے، تو وہ گرم پانی جو ہے وہ پھر ابلتا ہے، اوپر کو آتا ہے۔ یہ کشش والا معاملہ نہیں ہے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا، تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ تکویر جو 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فرمایا کہ جو سلگتے ہوئے سمندر، جب سمندر سلگائے جائیں گے، یعنی کب سلگائے جائیں گے، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سمندر کی تہہ میں آگ موجود ہے۔ اس کے بعد جب سائنسدانوں نے اس بات کا پتہ لگایا تو انہوں نے جب اس بات کے اوپر تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً سمندر کی تہہ میں آگ جل رہی ہے، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے کارنامے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عظیم سائنسدان، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو جس جہت سے دیکھا جائے، آپ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ شخصیت۔ اعلیٰ حضرت کو اپنے زمانے سے لے کر اب تک جیسے بھی دیکھا جائے آپ ہر پہلو سے اعلیٰ ہی ہیں، بالکل اعلیٰ ہی ہیں ہر پہلو سے، بالکل۔ اچھا قبلہ مولانا صاحب، ہم جس طرح آپ نے فرمایا جی قبلہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امریکی سائنسدان کے جواب میں دلیلوں کے انبار لگا دیے، تو اسی طرح آپ تھوڑا یہ وضاحت فرما دیں کہ آپ کثرت دلائل میں بھی بڑے مشہور تھے، جی کہ ہر معاملے میں جو سوال کرتے تو اس کے اوپر دلائلوں کے ایک انبار لگا دیتے، اس کی کوئی آپ مثالیں بیان فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو ایک فقہی انسائکلوپیڈیا ہے جس کو ہم فتاوی رضویہ کہتے ہیں، اس کی خوبیوں کو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اب اس میں کثرت جو دلائل ہوتے تھے، اس میں قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ، اور جو فقہ کرام تھے ہمارے امام، ان کے اقوال کو جمع کیا جاتا تھا۔ اب اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ایک زیادہ وقت چاہیے، لیکن مختصر میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت خالق کائنات کے بارے میں جب غلط نظریات جنم لینے لگے تو آپ نے ایک رسالہ لکھا، قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار، جس کے اندر آپ نے تقریباً 250 دلائل دیے۔ سبحان اللہ، 250 دلائل دیے ایک بات کے اوپر۔ اور ایک اور آپ نے رسالہ لکھا، انوار المنان فی توحید القرآن، یہ ایک، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے مختصر لکھا ہے، اس کے اندر قرآن و حدیث سے آپ نے دلائل دیے، اور یہ تقریباً احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ تقریباً 59 علماء کے اقوال اور ان کے حوالہ جات پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں لوگوں نے گفتگو کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے ایک رسالہ لکھا، الامن والعلا لی ناعت المصطفیٰ بدافع البلا، اس میں تقریباً 60 قرآنی آیات اور 300 احادیث کریمہ کو بطور نمونہ پیش فرمایا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کیے تو اس وقت آپ نے ایک رسالہ لکھا، تجلی الیقین بی انا نبینا سید المرسلین، تو اس کے اندر بھی تقریباً آپ نے 10 قرآنی آیات اور 100 سے زائد حدیثوں سے آپ نے اس کے اندر اس کو دلائل دیے اور اس کو مزین فرمایا۔
اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں، وہ فتاوی رضویہ پڑھیں گے پھر وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ مطلب جو بندہ ایک مرتبہ سوال کر لیتا تو پھر اس کو سننے کے لیے کافی ٹائم درکار ہونا چاہیے، کافی ٹائم بھی درکار ہوتا ہے، اور اس کے علم میں اتنا اضافہ ہو جاتا کہ اگر کوئی بندہ ایک دلیل کا رد کرتا سیدھے آدھا دوسری دلیل لاتے، تیسری لاتے، یعنی دلائل اتنے آپ بیان فرما دیتے کہ کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ہے کہ آج تک سیدی اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ، پہلی تو بات ہے کہ کسی نے پڑھا نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراضات کرتی ہیں، جس طرح ہمیں کہتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہیں، قبروں کو اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھ کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے ممانعت فرمائی ہے، اور پھر بدعات کے خلاف آپ نے بے شمار فتوے دیے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ محترم سامعین، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات و واقعات آپ نے سماعت فرمائے۔ یہ عظیم شخصیت 25 صفر المصفر 1340 بمطابق 1921 بروز جمعۃ المبارک کو ہم سے جو ہے نا بچھڑ گئے، اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ اللہ رب العزت آپ کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ آج کی گفتگو ہمارے اختتام پذیر ہوئی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔